السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما كتب الله لك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزات گرامی کے درود و سلام کو بعد، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ زمر کے نال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ارشادات جنہاں دے وچوں ایک دے اندر اللہ کے پیغمبر نے دعائیہ کلمات بیان فرمائے، اور دوسرے ارشاد کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا یقین سارے دلوں کے اندر بٹھایا ہے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان یہ مالک اور مختار صرف اللہ ہی ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر ماہ سفر کے حوالے نال چند گزارشات پیش کی سن۔ اج کے خطبے کا تعلق بھی ماہ سفر کے اندر اختیار کی گئی چند غلط رسموں کے نام ہے۔ گزشتہ خطبے کے اندر آخری بات میری میں کہی کہ سارے معاشرے کے وچ عام طور پہ یہ بیماری ہے کہ اسی آن والی ہر دکھ اور تکلیف کسی شخص کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، فلاں دل بڑا منحوس ہے، فلاں جانور اور فلاں پرندہ بڑا منحوس ہے۔ جیسا کہ جاہل قسم کے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اگرچہ وقت کے نام کے اندر بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ منگل اور بدھ دو دن ہفتے کے دنوں کے وچوں بے برکت نے۔ انہاں دنوں کے اندر سفر کرنا یہ باعث برکت نہیں ہوتا۔ خاص طور پر بنی کہ منگل بدھ نہ جائیں پہاڑ، ورنہ تو آمدہ جتی بازی ہار۔ لیکن بھائیوں یاد رکھیے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ اللہ رب العالمین کے نام بے برکت نہیں قرار دیتا گیا، بلکہ سارے دے جو پریشانیاں، جو دکھ اور تکلیفاں آندیاں وہ ساری اپنی شام کے اعمال ہے۔ یہ عقیدہ کہ فلاں مصیبت فلاں بندے کی وجہ سے آئی ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر انہوں کا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا جاءتهم الحسنۃ، کہ جب انہاں لوگوں کوئی بھلائی ملتی، کوئی کامیابی ملتی، کسی پاسے کو خیر دا پہلو نظر آتا تو کہندے لنا ہاذہ، یہ
واسطے ہی مخصوص ہے یا کہ ساری محنت کوشش اور بر وقت سارے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہوں لوگوں کو کوئی تکلیف آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو انہوں یہ سمجھ لے کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیاں کی بے برکتی اور نحوست ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیاں کی نحوست نہیں بلکہ انہوں نے اپنے شمی قسمت یا اپنی اعمال کی شامت ہے، اور یہ بات اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم اور اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح ہی آج کے دور کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، ستارے رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا فائدہ بیان فرمایا، جعلناها رجوما للشیاطین، کہ یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت واسطے اور زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا خوبصورت بنانے واسطے اللہ نے ستارے پیدا کیتے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ستاروں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تسی اندھیری رات کے اندر ستاروں کے ذریعے وقت اور اپنے رستے کا تعین کرتے ہو۔ خاص طور پہ سمندر کے اندر سفر کرنے والے جہازران اور جہاز کا کیپٹن ستاروں کے ذریعے اپنا رستہ تلاش کرتے ہیں۔ اج انتہائی ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس کے باوجود بحری جہاز کا کپتان اپنے آپ ستاروں کے کولوں رہنمائی لین کی بے نیاز نہیں سمجھتا، بلکہ ستاروں کے ذریعے وہ اپنے رستے کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن ناشکرے لوگوں نے انہاں ستاروں نے بھی منحوس سمجھا۔ اج بھی قسمتاں دسن والے لوگ علم نجوم کے ماہر قسم کے بندے مینوں تانوں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے یہ کہیں کہ بھائی تیرا قسمت کا ستارہ گردش کے اندر ہے، اور اس دوران جنی دیر تک تیری قسمت کا ستارہ گردش کے اندر ہے انی دیر تک تیرے کسی کام کے اندر، کسی کاروبار کے اندر نفع اور فائدہ نہیں ہونے لگا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے میدان کے اندر تشریف فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے رات کو رحمت فرمائی، بارش ہو گئی،
صحابہ کرام کے چہرے کے اتنے رونق ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان کے اندر نماز فجر ادا کی تھی، اور نماز پڑھان کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے کی فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے کہ رب العالمین کا کی فرمان ذی شان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے بندیاں دے وچوں کچھ بندیاں نے آج کی رات ایمان کی حالت میں بسر کی تھی، اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی تھی۔ رات کو سوتے تھے، کچھ لوگ مومن سن اور صبح اٹھے نے تو انہوں نے اپنے آپ کفر کے اندر مبتلا کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے جنہیں رات کو سوتے ہیں اس ویلے بھی مومن سن اور صبح اٹھے نے اس وقت بھی اللہ پاک نے انہوں کا ایمان محفوظ رکھے۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہڑے بدقسمت اور کہڑے خوش قسمت لوگ نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے رات کی اس بارش کے متعلق یہ عقیدہ بنایا کہ آسمان کے اوپر جڑا فلاں ستارہ چمکیا نا اس ستارے کی برکت کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں نے کفر والا عقیدہ اپنایا ہے، اور جنہوں لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ بارش اور ہر وقت کی بارش یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے نام اللہ کے حکم کے نام بارش وسیع اور اللہ کے حکم کے نام کی بارش تھمی ہے۔ جنہوں لوگوں نے اس حالت میں صبح کی ہے نا انہوں لوگوں نے اپنے ایمان کو سلامت رکھے ہے۔ تو میرے بھائیوں ستاروں کے اندر نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیر خارگی کی حالت میں اللہ نے پیارے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک گود کے اندر جناب ابراہیم آرام کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھول کو آپ علیہ السلام کے کول چھین کے رب العالمین کی خدمت کے اندر پیش کر دیتا۔ نبی علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اپنی زبان کی فرمایا انا القلب یحزن والعین تدمع انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون لا نقول الا ما یرضانا ربنا۔ اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں کے بچوں آنسو نے، میرا دل غم دے نال بھرے ہے، لیکن میں
اللہ کے فیصلے کے اتنے راضی رہ کے اپنی زبان کی کوئی ایسا کلمہ نہیں کرتا جہاں کلمہ میرے رب کو ناراض کرے۔ اور اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ تھی میں ہی نہیں بلکہ میرا پورا خاندان انتہائی غمزدہ اور غمگین ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا کہ اس رات نا چند گرین لگ گیا یا سورج گرین لگ گیا دن لوگوں کے اندر بات مشہور ہو گئی کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے اندر آسمان کا سورج بھی شریک ہوئے ہے اور آسمان کے چمکنے والا چاند بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے اندر شامل و شریک ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی بھی آپ علیہ السلام کے بیٹے کی وفات کی وجہ کی مدن ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضرات صحابہ کرام مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے ساتھیوں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اے میرے ساتھیوں یاد رکھیے سورج اور چند کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، دو نشانیاں ہیں۔ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے اور چند بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ سورج کی چڑھنا اور ڈوبنا، چاند کا طلوع اور غروب ہونا، روزانہ سورج کی اپنی چڑھن اور غروب ہونے کی جگہ تبدیل کرنا، چاند کا روزانہ طلوع اور